الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات کے حصول کے لیے درخواستیں طلب کر لیں۔ پارٹی سربراہ کی دستخط شدہ درخواستیں 19 جولائی تک الیکشن کمیشن میں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے اہل سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات حاصل کرنے کے لیے درخواستیں مانگ لی ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مختص کیے گئے انتخابی نشانات میں سے کسی ایک انتخابی نشان کے حصول کے لیے پارٹی سربراہ کی دستخط شدہ درخواستیں 19 جولائی تک جمع کرائی جائیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کے لیے پہلے سے جمع کرانے والی سیاسی پارٹیوں کو بھی دوبارہ درخواستیں دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتخابی نشانات کی ترجیحی لسٹ، پارٹی ہیڈ آفس کا پتہ اور حلف نامہ بھی درخواست کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موصول درخواستوں پر سیاسی جماعتوں کی اہلیت الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت پرکھی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ نامکمل فیکس کے ذریعے موصول اور مقررہ تاریخ کے بعد ملنے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ نئے فائنانس ایکٹ پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ زیادہ آمدن والی بڑی کمپنی اور افراد پر سپر ٹیکس نافذ کر دیا گیا۔ فائنانس بل کے نفاذ کے بعد سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی گئی۔ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس نافذ ہو گیا۔ بینکنگ کمپنی اور بڑے شعبوں میں 30 کروڑ سے زیادہ آمدن پر بھی 10% سپر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ فائنانس بل کے مطابق آئل مارکیٹنگ، آئل ریفائنری، پیٹرولیم گیس اور دیگر شعبوں پر 10% سپر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ سالانہ 15 کروڑ روپے تک آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 0 برقرار رکھی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس پیر کو اسلام آباد میں طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ 9 نکاتی ایجنڈے سمیت ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس کے ایجنڈے میں افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں توسیع بھی شامل ہے۔ افغان مہاجرین کے قیام میں 2 سالہ توسیع 30 جون کو ختم ہو گئی تھی۔ وزارت داخلہ نے 6 ماہ توسیع کی تجویز دی ہے۔ کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں HEC ترمیمی بل کو بھی شامل کیا گیا، جبکہ قومی سپورٹس کی 5 سالہ پالیسی کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ اسلام آباد میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو جاپان کے سرکاری دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے۔ وہ اپنے دورے کے موقع پر جاپانی وزیر اعظم، جاپان کے وزیر خارجہ اور سلامتی کے مشیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو 4 روزہ سرکاری دورے پر ٹوکیو پہنچے ہیں۔ جاپان میں پاکستان کے سفیر رضا بشیر تارڑ، جاپانی وزارت خارجہ کے حکام اور پاکستانی کمیونٹی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر آصف زرداری اور دیگر حکام بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر خارجہ مختلف ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک کے انسٹیٹیوٹ میں خطاب کریں گے۔ پاکستانی افراد قوت جاپان بھجوانے سے متعلق ممتاز کاروباری اور اداروں کے نمائندوں سے بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی جیلوں میں 417 پاکستانی قیدی موجود ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اس وقت بھارت کی جیلوں میں 417 پاکستانی قیدی موجود ہیں۔ بھارتی حکام کو جو فہرست دی گئی ہے اس میں 343 شہری اور 74 ماہی گیروں کا ذکر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سزا پوری کرنے والے پاکستانیوں کو رہا کر کے وطن واپس بھیجے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے آج 308 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھی بھارتی کمیشن کے حوالے کی ہے۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ 42 سویلین قیدی اور 266 ماہی گیروں کی فہرست بھارتی حکام کے حوالے کی گئی۔ پنجاب میں صحت کارڈ پر علاج معالجے کی سہولیات میں کمی کر دی گئی۔ امراض قلب کے بعد گائنی کے مریضوں کا مفت علاج بھی بند کر دیا گیا۔ نجی اسپتال مریضوں سے فیس چارج کریں گے۔ صحت کارڈ کے تحت حاصل سہولتوں میں کمی کا سلسلہ بتدریج جاری ہے۔ 1 جولائی سے نجی اسپتالوں میں دل کے مریضوں اور گائنی کا مفت علاج مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق 65,000 تک تنخواہ یا ماہانہ انکم والے صحت سہولت کارڈ پر نجی اسپتال سے علاج کرا سکیں گے، مگر انہیں علاج کا 30% اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ کے ذریعے کارڈیالوجی کی سہولیات بلا تعطل جاری رہیں گی۔ حکومت پنجاب اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ پنجاب کے عوام کو صحت کارڈ کے ذریعے مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید بہتری لا رہے ہیں۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے MQM پاکستان کی مرکزی قیادت سے ملاقات کی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مردم شماری کا مطالبہ پورے پاکستان کے لیے تھا جس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ شہر قائد میں زمینوں پر قبضے نہیں ہونے دیں گے۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری عید الاضحیٰ کے تیسرے روز MQM پاکستان کے مرکزی دفتر بہادرآباد پہنچے، جہاں MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈپٹی کنوینر فاروق ستار سمیت رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد MQM پاکستان رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ MQM کے خلاف بہت مہم چلائی گئی۔ وہ وفاق کے نمائندے کے طور پر اب کراچی سمیت سندھ بھر کے ترقیاتی کاموں کو چیک کریں گے، جہاں خراب کارکردگی اور کرپشن دیکھیں گے وہ بے نقاب کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں ایک سیل کا قیام میں فوری طور پہ نافذ العمل کرتا ہوں اور اس میں تمام ہی لوگوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں یا ان سے رشوت طلب کی جا رہی ہے، وہ گورنر ہاؤس میں اس سیل میں آ کر اپنی اپلیکیشن دیں، ان کا نام سگِ راز میں رکھا جائے گا۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی کے شہری 15 برس سے لٹ رہے ہیں۔ شفاف مردم شماری کا مطالبہ پورے پاکستان کے لیے تھا جس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ وہ گورنر سندھ سے کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور کرپشن کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کریں۔ لوگ جن کے مکانات چھینے جا رہے ہیں، جن کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، جن سے رشوتیں لی جا رہی ہیں، ایک عام کراچی کا نوجوان گھر سے نکلنے کے بعد دفتر اور دفتر سے نکلنے کے بعد گھر، یا گھر سے نکلنے کے بعد تعلیمی ادارے اور تعلیمی ادارے سے نکلنے کے بعد اپنے گھر تک کئی بار لٹتا ہے۔ کنوینر MQM پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ گورنر سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ضرورت مندوں کا پچھلے 8 ماہ کے دوران ہر طریقے سے خیال رکھا ہوا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے سیاحتی مقامات پر عید کے دنوں میں سیاحوں کی کثیر تعداد پہنچ جاتی ہے۔ آبشاریں، تر و تازہ آب و ہوا اور پرکیف مناظر سیاحوں کو سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ محمد اقبال کی رپورٹ۔ دارالحکومت مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے پرفضا سیاحتی مقامات ان دنوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ عید کی چھٹیاں گزارنے اور گرمی کے ستائی شہری پیر چناسی، سرا، گنگا چوٹی، وادی نیلم، نیلم ویلی اور حویلی کا رخ کر رہے ہیں۔ کشمیر گھومنے آئے، ہم کراچی سے آئے، جہاں تک ابھی ہم نے کشمیر کا وزٹ کیا، کشمیر بہت پیارا ہے، ہم عید کی چھٹیاں انجوائے کرنے آئے۔ نیلم ویلی بھی جانا ہے، وہ بھی دیکھنے جائیں گے، ابھی ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ لوگ بھی آئیے گا، کوشش کریے گا، یہاں گھومیے گا اپنی فیملی کے ساتھ، آب و ہوا چینج ہوتی ہے۔ مظفر آباد شہر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع کشمیر آبشار کو دیکھنے کے لیے ملک کے طول و عرض سے سیاح آ رہے ہیں اور قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھ کر یہاں پر گزرے لمحات کو مزید یادگار بنانے کے لیے فوٹو سیشن بھی کرتے ہیں۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں لاہور سے کشمیر، کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اور ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ کشمیر بہت خوبصورت ہے، ایک جنت نظیر وادی ہے، تو اب جب میں آیا ہوں یہاں پہ میں نے خود دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی کشمیر کو بہت زیادہ حسن دیا ہے۔ بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، سب لوگ کو چاہیے کہ اور آئیں انجوائے کریں۔ ادھر عید کی چھٹیاں، بہت اچھی جگہ ہے، بہت خوبصورت ویو ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ علاقہ بہت بہترین ہے، پہاڑ شاہ کے، پانی وغیرہ ہر چیز بہت اچھی جگہ ہے، لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے، اور آئی انکریج ایوری ون کہ آپ لوگ یہاں پہ پلان کریں ٹرپ اور لازمی اس علاقے کو وزٹ کریں۔ کشمیر کا دیو ملائی حسن گرمیوں کے موسم میں مزید نکھر جاتا ہے۔ دریائے جہلم اور دریائے نیلم کے خوبصورت مناظر، سرسبز پہاڑ اور تفریح سے بھرپور نظارے سیاحوں کی تھکاوٹ دور کر دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس آبشار کی طرح آزاد کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات پر 2 لاکھ سے زائد سیاح موجود ہیں جو موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر لوگوں کے روزگار میں اضافے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ IMF معاہدے کے بعد کیپٹل اور فوریکس مارکیٹ میں تیزی کا امکان ہے۔ دنیا نیوز کے سروے کے مطابق سٹاک مارکیٹ میں 5% اضافہ اور ڈالر کی قدر میں 2 سے 3% کی کمی ہو سکتی ہے۔ دنیا نیوز کے سروے کے مطابق IMF اور پاکستان کے درمیان نئے معاہدے کے باعث سٹاک مارکیٹ کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو سکتی ہیں۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر پیر کو 100 انڈیکس 1000 سے 1500 پوائنٹس تک بڑھ سکتا ہے۔ کاروباری ہفتے میں 100 انڈیکس 2000 پوائنٹس تک بڑھ سکتا ہے۔ روپے پر مثبت اثرات پڑنے کی بھی توقع ہے۔ آئندہ ہفتے روپے کی قدر میں 5 سے 7 روپے کی بہتری متوقع ہے۔ IMF سے جلد قرضہ موصول ہونے پر ڈالر 280 تک آ سکتا ہے۔
रुपया आने वाले दिनों में 2 से 3% तक मुस्तहकम हो सकता है। और जनाब, सहरा का नाम जहन में आते ही गर्मी और तपती धूप का ख्याल आता है, मगर शिगर में वाक़ दुनिया का बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा सयाहों को गर्मी में सर्दी के नज़ारे पेश करता है। इस सर्द सहरा पर हमारे रिपोर्टर आबिद शिगरी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। सहरा का नाम जहन में आते ही गर्मी और तपती धूप का ख्याल आता है, मगर शिगर में वाक़ दुनिया का बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा सयाहों को गर्मी में सर्दी के नज़ारे पेश करता है। इस सर्द सहरा पर हमारे नुमाइंदे आबिद शिगरी की रिपोर्ट देखिए। दुनिया का बुलंद तरीन सहरा सरफारंगा इस वक्त सयाहों के लिए जन्नत बना हुआ है। स्कर्दू से 10 किलोमीटर के बाद शिमाल की जानिब शिगर में दाखिल होते ही दुनिया का बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा आपका इस्तकबाल करता है। ये सहरा सतह समंदर से 7500 फीट बुलंदी पर गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में वाक़ है। 3 जानिब पहाड़, एक जानिब बहता दरियाए शिगर इस सहरा की शान है और इसे दुनिया के दीगर सहराओं से मुनफरिद बनाता है। सयाहों की सहूलियात के लिए पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, घुड़सवारी, बाइक सफारी, जीप सफारी की सहूलियात मौजूद हैं। सयाह इन सहूलियात से खूब लुत्फानंदोज होते हैं और अपने सफर को यादगार बनाते हैं। सरफारंगा में सालाना दुनिया के बुलंद तरीन जीप मुकाबले भी होते हैं जो हर साल सितंबर और अक्टूबर में मुनक्किद होते हैं। सयाह कहते हैं कि सरफारंगा सहरा लाजवाब और बेमिसाल है और यह पाकिस्तान की पहचान है।